السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں، ہمارے اس درس میں۔ ہمارا یہ درس جو دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، یہ 7 دن کا آن لائن کورس تھا جس کا موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ 4تھا دن ہے، اور پچھلے 3 دنوں میں الحمدللہ ہم نے بہت ساری ایسی باتیں دیکھی جو ہماری بچوں کی تربیت میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، ہماری تربیت کو، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنانے میں وہ چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کل کے درس میں جو درس نمبر 3 تھا، کلاس نمبر 3 تھی، اس میں ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کی جسمانی تربیت کیسے کریں، بچوں کو نقصان دہ چیزوں سے کیسے بچائیں، وہ چیزیں جو ان کے جسم کو نقصان دینے والی ہے، نشاور چیزیں، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں، یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی۔ اسی طرح ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ کیسے ہمارے بچے جو ہے چوری سے اور اسی طرح سے دیگر بری صفات سے، بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے ہمارے بچے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ جو ہم نے کل کے درس میں دیکھی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر میں اور آپ عمل بھی کریں گے، تاکہ ہمارے بچے کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، وہ نیک صالح بنے اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا وہ ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ آج کے بعد، یعنی ابھی جو 4 درس بچے ہیں، انشاءاللہ ان دروس میں بھی ہم لوگ بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت میں اور اس کو نیک اور صالح بنانے میں وہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی، انشاءاللہ ان باتوں کو ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر والدین کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بے اعتدالی سے بچائے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہر چیز میں درمیانی یعنی میانہ روی رکھنے کی جو ہے آپ صلاح دیں اور کوشش یہ کریں۔ یعنی کھانے میں ان کو بے اعتدالی نہ ہو، سونے میں مطلب سو رہا ہے تو بس سویا ہی رہ گیا ہے، ہاں گھنٹوں سو جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ کھانے کا بھی ٹائم، سونے کا ٹائم، ہر چیز کا ٹائم متعین ہونا چاہیے اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر بھی بے اعتدالی اور بے فکری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کو جب آ رہا ہے تب کھا رہا ہے، جب سو رہا ہے دل بول رہا ہے سو رہا ہے، جب جو دل چاہ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر آپ ایسا بچے کو رکھیں گے تو وہ اپنی ساری زندگی منظم کبھی نہیں ہو پائے گا۔ یعنی آپ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل، ان کا شیڈیول فکس کر کے رکھے کہ صبح ان کو یہ کرنا ہے، پھر ناشتہ اتنے بجے کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، پھر کھانا دوپہر کا اتنے بجے، پھر ان کا دوپہر کا آرام کرنے کا ٹائم اتنا ٹائم ہے، اور پھر شام کا ناشتہ اتنے بجے ہیں، اور پھر رات کا کھانا اتنے بجے ہیں۔ اس طرح سے منظم ان کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں کو جب ہم بچپن سے یعنی تنظیم کی عادت ڈالیں گے نا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی، اپنے آپ کو منظم رکھنے کی، تو آگے چل کر کے بھی وہ بچے منظم رہیں گے، اپنی ساری زندگی وہ ایک تنظیم کے تحت گزاریں گے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں نا، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کا یہ منظم ہونا ہے، ان کے وقت کا منظم ہونا ہے۔ جب آدمی وقت کو منظم کرتا ہے، شیڈیول کرتا ہے، تو اس کا وقت بچتا ہے، کم وقت میں وہ زیادہ کام کر پاتا ہے، لہذا یہ ہر اعتبار سے یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائے، وہ ان کا اسکیڈول بنائے اور وہ اسی کے مطابق ان کے ساتھ ہر معاملہ ان کے ساتھ اسی کے مطابق کرے، یعنی وہ اس کے عادی بن جائے۔ جب وہ اس کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، شریعت نے کیا ہمیں ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہے؟ شریعت سب سے زیادہ اگر ٹائم ٹیبل کا کسی نے خیال رکھا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک وقت کی
بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ یہ وقت بتاتا ہے، وقت کی اہمیت۔ اور کتنی احادیث آپ کو ایسی مل جائے گی جو وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین بندوں سے سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری، کہاں خرچ کی، عمر کہاں صرف کی۔ ایسی کئی روایتیں آپ کو کتاب و سنت میں مل جائیں گی، صحیح احادیث میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ وقت کی تنظیم شریعت نے ہمیں کیسے بتائی ہے۔ فجر کی نماز آپ کو کیسے وقت پر ادا کرنا ہے، پھر اشراق تک کا انتظار کرنا ہے، پھر آپ کو چاشت کی نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے، عصر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھو اور پھر سو جاؤ، باتیں نہ کرو بیکار باتیں۔ لہذا یہ تنظیم ہمیں شریعت سکھاتی ہے، وقت کی پابندی شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وقت کی پابندی اپنے بچوں سے کروائے، ان کا ٹائم ٹیبل بنوائے، اور ان کو بے اعتدالی سے جب چاہے کھانا کھا رہے، جب چاہے آ کے سو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، ایسی سب چیزوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ تو ناظرین بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بے اعتدالی سے بچائیں، اور جو ہے ان سے جو ہے وقت پر ان کو ہر کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں، تو ہمارے بچے یہ وقت پر کرنے والے بنیں گے، اور یہ ان کی آگے کی زندگی میں، ان کے فیوچر میں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند یہ چیز ہوں گی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ کہ بچوں پر ذمہ داریاں ڈالنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جب بچے ہونا تو ان پر ذمہ داریاں ڈالیں، ان پر ذمہ داریاں عائد کریں، تاکہ وہ خود ذمہ دار بن سکے ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیے بچوں پر آپ کیسے ذمہ داری ڈال سکتے ہیں۔ بچہ جب بہت چھوٹا سا ہونا، مطلب چلنے لگا ہے، تقریباً بچہ 1.5 سال سے 1.25 سال کے درمیان میں بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو بچہ جب چلنے لگا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا تو بچے کے ہاتھ میں گلاس دے دیں، بچے کے ہاتھ میں پلیٹیں دے دیں کہ بھائی بیٹا رکھ کر کے آؤ، گلاس رکھ کر کے آؤ، پانی کی بوتل رکھ کر کے آؤ، اچار کی بوتل رکھ کر کے آؤ۔ تو یہ سب چھوٹے چھوٹے کام، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے جو 2-3 سال کے ہیں، جو چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں، ان سے آپ یہ سب کام کروائیں، لا کر کے رکھنے لگائیں۔ پھر جب آپ کا کھانا مکمل ہو جائے تو بچے کو کہیں کہ بھائی بیٹا جا کر کے ممی کو یہ دے کر کے آ جاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ لے کر کے جاؤ۔ بچہ لے کر کے جاتا ہے، تو یہ بچے کو ذمہ داری کی عادت ڈالو۔ چھوٹا ہے، آپ گلاس، پلیٹ، اچار کی بوتل اس سے اٹھواؤ، اس کو دو کہ بیٹا رکھ کر کے آؤ، لے کر کے آؤ۔ اس سے کام کرنے کی عادت بنے گی، کام کرنے کی ہیبٹ بنے گی۔ اگر لڑکی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور جو ہے سمجھیے 5-6 سال 7 سال کی لڑکی ہو گئی آپ کی، تو آپ اس سے تھوڑا تھوڑا گھر کا کام کروائیں، جھاڑو پوچھا کروائیں بچی سے، اور گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کام بچیوں سے آپ کروائیں۔ اس سے بچیوں کو کام کرنے کی عادت بنے گی، ان کے اندر کام کرنے کا ایک جذبہ، ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ ورنہ آپ بٹھا کر کے رکھیں گے نا، نہیں میرا بچہ کام نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے وہ زندگی بھر ویسا ہی رہے گا، وہ زندگی بھر سست اور کاہل بنا رہے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑکا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ باہر جا کر آ سکتا ہے اکیلے، تو آپ اپنے گھر کے نزدیک جو ہے دکان پر بھیج دیں کہ بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ۔ اس طرح سے بچوں کو ذمہ داریاں آپ دے سکتے ہیں۔ یا آپ بچہ جو ہے اور مزید بڑا ہو گیا ہے، سمجھیے جیسے 15 16 17 سال کا ہو گیا ہے، اب قابل ہو گیا ہے، بھائی باہر جا کے آ سکتا ہے، تو آپ اس کو کچھ پیسے دیتے رہیں کہ بھائی گھر کے لیے کوئی سامان آپ لا لو اپنی پسند کا۔ اس طرح سے بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، بچے کے اندر عادت پیدا ہوگی ان چیزوں کی، اور بچہ کام کرنے والا ہوگا، یعنی وہ ورک کرتا رہے گا، سست اور کاہل بنا نہیں رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر ذمہ داریاں ڈالیں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں نا، ان پر وہ ذمہ داریاں جس کو وہ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، تو وہ ذمہ داریاں ہم ان پر ڈالیں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ آپ کو اپنے بچوں میں دیکھنے میں ملیں گے، اور وہ جو ہے اس سے کئی ان کی جو ہے شخصیت میں نکھار آئے گا ان ساری چیزوں سے۔ اسی طرح بچوں میں آپ ایک چیز یہ بھی رکھیں نا کہ فقراء اور مساکین کی امداد کا جذبہ۔ آپ راستے میں کبھی کبھار چلتے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ، تو آپ کو مل جاتا ہوگا کوئی مانگنے والا آ گیا، یا آپ مسجد جاتے اپنے بچے کو لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے، تو جب آپ مسجد سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں تو کچھ فقراء اور مساکین باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں پیسہ دیں اور کہیں کہ بیٹا ان کو دے دو، بیٹا ان کو دے دو۔ جب آپ یہ چیز کرنے لگیں گے نا، یعنی بچوں کے ہاتھ سے آپ جب فقراء اور مساکین کی امداد کروائیں گے، تو بچوں کے اندر ایک نرمی، ان کے دلوں میں ایک نرمی پیدا ہوگی۔
ہاں، اور یہ نرمی مطلوب ہے شریعت میں کہ آپ کے بچوں کے دل میرے آپ کے دل نرم ہو. ہم سخت دل والا نہیں ہوتا ہے مسلمان کہ کتنا بھی اس کو جو ہے جھنجھوڑ لو، کتنا بھی کر لو، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں، مسلمان نرم دل والا ہوتا ہے. لہذا بچوں کے اندر یہ خصلت پیدا ہوگی، یہ عادت پیدا ہوگی، ان کے اندر نرمی آئیں گی جب یہ سارے کام آپ ان سے کروائیں گے. تو آپ کو چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے مسجد میں آپ کو تعاون کروانا ہے، ڈبے میں پیسہ ڈالنا ہے، آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیں. بچہ بیٹا آپ اس میں ڈال دو، تو بچہ اس میں ڈال دے گا. فقراء آپ راستے میں چل رہے ہیں، والدین ماں بچے کو لے کر کے کہیں باہر نکلی ہیں، راستے میں کوئی جو ہے فقراء مل گئے، فقیر مل گئے، آپ نے بچے کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا کہ بیٹا دے دو ان کو، تو ان کو بھی صدقہ اور خیرات کی عادت بنے گی. دیکھیے، نیک کام کی نا عادت جب ماں باپ بچے کو کرائیں گے نا، تب جا کر کے اس کو عادت ہوگی. جب تک آپ خود سے عادت نہیں بنائیں گے نا بچوں کو دینے کی، یا بچوں سے کام لینے کی، یا بچوں کو عبادت میں شامل کرنے کی، تب تک کہ ان کو عادت نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بچہ جو بالکل چھوٹا سا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا، آپ اس کو جو چیز دے کر کے جو بھی نام اس چیز کو دیں گے، بچہ وہی نام اس چیز کو دے گا. آپ میرے ہاتھ میں گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ اس بچے کو کسی بچے کو آپ یہ بول دو کہ بھئی یہ موبائل ہے، تو بچے کو کیا پتا، وہ تو یہی بولے گا نا بھئی موبائل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن بالکل صاف و شفاف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. لہذا آپ جیسے جیسے بچے کے ذہن میں چیزیں بیٹھاتے جائیں گے، وہ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ کرتا جائے گا، اور جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ 55 تک باقی رہے گا، یعنی وہ بڑھاپے تک وہ چیزیں اس کے ذہن میں رہے گی. اسی طرح ایک اور بہت بڑی کمی ہمارے والدین میں جو ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے بچے ہمارے بگڑ سکتے ہیں، وہ والدین کا بچوں کو وقت نہ دینا. والدین بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ والدین ہمارے بہت بیزی ہے. بچہ جب ہمارا چھوٹا سا بچہ جب سویا ہوتا ہے نا، تو شوہر والد گھر سے نکلتے ہیں اس کے، اور جب رات میں بچہ سو جاتا ہے تب واپس گھر میں آتے ہیں. سوچئے کیا باپ اپنے بچے کو وقت دے رہا ہے؟ بچہ سویا ہے، چھوٹا سا بچہ جب سویا ہے صبح میں، تو وہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور اس کے سونے کے بعد گھر میں واپس آیا ہے، تو کہاں سے وہ اپنے بچے کو وقت دے پائے گا؟ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے. کیوں اس وقت تک بچہ آپ کے بچے کا ذہن اس وقت نہیں کھلے گا نا جب تک آپ اس کو وقت نہیں دیں گے. آپ بیٹھ کر کے اس سے باتیں نہیں کریں گے، اس کی باتوں کو نہیں سنیں گے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، ان کو قصے کہانیاں سنائیں، انبیاء کی، صحابہ کی. وقت نکالیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا بھائی. آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ کل کے دن وہی بچے آپ کا سہارا بنیں گے. آپ سوچیں آپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کے بچوں کے پاس وقت نہ ہو آپ کو دینے کے لیے، تو آپ کتنا برا لگے گا، آپ کو کتنا افسوس آپ کو ہوگا. لہذا آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی بچے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو وقت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں. آپ اس کو انبیاء کے، صحابہ کے قصے آپ سنائیں، اس کو آپ بہت ساری اچھی باتیں سنائیں. اسی طرح جب بچہ آپ سے بات کر رہا ہو نا، تو اس کی بات کو بغور سنیں. آپ غور سے اس کی بات کو سنیں، اس کے الفاظوں پر ریئیکشن دے. یعنی جیسے وہ کوئی عجیب بات کر رہا ہے تو آپ کہیں ہاں ایسا ہوا، اچھا ایسی بات ہے. تو اس طرح سے آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیں. وہ جب آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس کے ذہن کے مطابق آپ جواب دیں. آپ جو ہے اس کی حرکات پر، اس کی باتوں پر اس کو ریئیکشن دیں، اس کو اپنی حاضری کا ثبوت دے. یاد رکھیے جب آپ اس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ اپنا جو ہے معاملہ رکھیں گے نا، تو بچے آپ کے ساتھ فری ہوں گے. جب بچے آپ کے ساتھ فری ہوں گے تو وہ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی آپ کو بیان کریں گے. جب اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی بچے آپ کو بیان کریں گے تو بچوں کا ذہن فری ہوگا. جب بچوں کا ذہن فری ہوگا تو ان کی صحت اچھی رہے گی اور وہ فری ہو کر کے ہر کام کر پائیں گے. بہت ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیں. اس سے کئی فائدے اور کئی چیزیں آپ کو جو ہے اس سے نظر آئے گی. اور وہ لوگ آپ دیکھیں، وہ بچے جن کے والدین ان کو وقت نہیں دیتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں وہ بچے جن کو ان کے والدین وقت دیتے ہیں، وہ زیادہ چالاک، زیادہ ہوشیار اور بات کرنے میں زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں. ایسا نہ ہو کہ بس ماں اپنے میں لگی ہے، باپ اپنے میں معاملہ ہمارے ہاں ایسا ہے نا کہ دیکھیے باپ صبح سے شام تک کام پر جاتا ہے، ٹھیک ہے، صبح میں وہ جب بچہ سویا ہوتا ہے کام پر نکل جاتا ہے، اور پھر ماں بھی اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے. اپنا بچہ اکیلا گھر میں گھوم رہا ہے، اور پھر جیسے ہی والدہ فری ہوئی تو انہوں نے موبائل ہاتھ میں لے لیا. اب جب موبائل ہاتھ میں لے لیا تو بیٹے کا خیال
غائب ہو گیا. اب یا تو بیٹے کو اب موبائل ہاتھ میں لینے کے لیے حد تو یہ ہوتی ہے نا کہ والدین ماں اکثر یہ کرتی ہے کہ موبائل کے لیے اپنے بچوں کو سلا دیتی ہے, بار بار سلا دے رہے ہیں, ظہر کے بعد بھی سلا دیا, عصر کے بعد بھی زبردستی بچے کو پکڑ کے مار توڑ کے سلا دیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی موبائل یوز کرنا ہے. پھر شام میں ابا گھر پر آئے, رات میں 8-9 بجے کام پہ سے آئے, بچے بھی گھر میں ہیں, ماں بھی گھر میں ہیں, لیکن امی الگ بیٹھے ہیں موبائل لے کر کے, ابا الگ موبائل لے کر کے بیٹھے ہیں, دادی الگ سے ٹی وی چالو کر کے بیٹھے ہیں, بچے اپنا گھر میں گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. یاد رکھیے یہ جو عمل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, بالکل غلط عمل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. والدین آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں, بیٹھ کر کے ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کی باتیں سنیں اور جو ہے ان کی باتوں کا جواب دیں, ان کے سوالوں کا جواب دیں, ان کی باتوں پر ریئیکشن دیں آپ. اس سے آپ کے بچے میں نکھار آئے گا اور جو ہے وہ آپ کے بچے کے اندر کئی صلاحیتیں پیدا ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو یہ کہ اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا. جب وہ آپ سے باتیں کرے گا بیٹھ کر کے, آپ اس کی باتوں کو سنو گے, اس کی غلطیوں پر اس کی نشاندہی کرو گے, اس کو بتاؤ گے بیٹا ایسا نہیں کہتے, ایسا کہا جاتا ہے, تو اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا. اسی طرح سے اس کی سوچ کے اندر ترتیب پیدا ہوگی. جب آدمی, آپ سوچیں کبھی کبھار آپ بات کرتے ہیں نا, تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ ترتیب سے بات کر رہے ہیں. یعنی میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں نا, تو میرے ذہن میں ترتیب ہوتی ہے کہ مجھے اس طرح سے اس ترتیب سے بات کرنی ہے. اور جتنا زیادہ انسان بات کرتا ہے نا ترتیب سے, تو اتنا اس کے ذہن میں ترتیب بنتی جاتی ہے. تو آپ کے بیٹے کا, آپ کے بچے کا ایک فائدہ یہ ہوگا نا آپ کا اس سے بات کرنے سے, کہ اس کے ذہن, اس کی سوچ ترتیب وار ہوگی. یعنی اپنی سوچ کو وہ ترتیب دے گا. اسی طرح سے اس کے اندر دوسروں کی بات کو سننے کا اور اس کو سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوگا. آپ نے کچھ بولا, بچے نے آپ کو کچھ بولا, پھر اس کے جواب میں پلٹ کر کے آپ نے کچھ باتیں اس کے سامنے رکھی, تو اس بچے نے آپ کی بات کو غور سے سنا. اب جب وہ غور سے سنا نا, تو اس کے اندر غور سے سننے کا اور سامنے والے کی بات کو سمجھنے کا ایک سلیقہ بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے. ورنہ آپ وہ بچے دیکھیں کہ جن کے ماں باپ ان سے بات نہیں کرتے نا, تو آپ دیکھیں کبھی کبھار ایسے بچوں کو پکڑ کے آپ بات کریں, آپ بات کر رہے ہوں گے اور وہ بچے ہر طرف گھوم رہے ہیں, ان کا ذہن ہر طرف گھوم رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین بیٹھ کر کے ان کے ساتھ بات نہیں کی, لہذا ان بچوں کو بات کرنے کا, بات کو سمجھنے کا سلیقہ ہی پیدا نہیں ہوا ان بچوں کے اندر. تو آپ کے بچے کے اندر ایک سلیقہ پیدا ہوگا سامنے والے کی بات کو سننے کا اور اس کو سمجھنے کا. اسی طرح اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا. ہاں, وہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ, سب سے بڑی بات یہ ہوگی نا کہ ماں باپ سے قرب ہوگی, محبت پیدا ہوگی. ماں باپ کے بچہ قریب ہوگا اور ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی. کبھی کوئی حادثات زندگی میں پیش آ گئے تو وہ اپنے باپ کو بتا پائے گا, اپنی والدہ کو وہ بتا پائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے حادثات ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں, ماں باپ سے بچوں کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے. گھٹن یعنی اندر گھٹ کے حتیٰ کہ بچے اپنی جان لے لیتے ہیں, خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کو وہ اپنی مصیبت, اپنی پریشانی, اپنی تکلیف نہیں بتاتے. وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کھلے نہیں ہیں, ماں باپ کے ساتھ گھل ملے نہیں ہیں. وہ کبھی بات نہیں کی ہیں اپنے ماں باپ سے, اپنی مصیبتیں, اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں انہوں نے کبھی اپنے والدین کو بتائی نہیں. لہذا وہ بچے جو ہے اپنے اندر گھٹ گھٹ کے کبھی کبھار حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کے کنارے پر آ جاتے ہیں. بہت سارے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے, چونکہ آپ سوشل میڈیا وغیرہ سے جڑے ہوں گے, پیپر اخبار وغیرہ پڑھتے ہوں گے, نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے, تو آپ کو پتہ ہوگا یہ چیز کہ کتنی کثرت سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی کس کو اپنا دکھ درد سنائیں. یاد رکھیے کبھی انسان, آپ خود بھی یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ کبھی ٹینشن میں ہوں, کبھی آپ دکھ میں ہوں, تو اگر شوہر دکھ میں ہے تو وہ بیوی کے سامنے اپنے دکھ بیان کر دیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. بیوی کبھی دکھ میں ہے تو وہ اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں اپنے شوہر سے بیان کر دیتی ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ جس طرح سے ایک میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح سے بچے اور باپ کے درمیان, بچے اور ماں کے درمیان بھی معاملات ہونے چاہیے, دکھ درد کو بانٹنے کے, پریشانیاں بتانے کے, اور اسی طرح سے جو ہے تاکہ بچہ ہمارا کھل سکے ہمارے ساتھ اور وہ اپنی پریشانی, اپنی تکلیف بلا جھجک مجھے اور آپ کو بتا سکے, تاکہ وہ اس طرح کے غلط قدم اٹھانے سے محفوظ رہ سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح سے ان لوگوں کو وقت دیں, ان کو اپنا وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی سی بات چیت کریں. آپ دیکھیں, انشاءاللہ کر کے دیکھیں آپ کتنا مزہ آتا ہے, کتنا اچھا آپ کو لگتا ہے. میرا بھی چھوٹا سا بیٹا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی کبھار باتیں کروں نا تو بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ یہ کام کیجیے اور دیکھیے پھر آپ کے بچوں کے اندر کیسی تبدیلی پیدا ہوگی. اسی طرح سے
ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہم نگرانی کریں. دیکھیے محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ اور بچے کی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نگراں بن کر کے رہے، وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرتے رہے کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں. اگر چاہے وہ نگرانی دینی پہلو سے ہو چاہے دنیاوی پہلو سے ہو کہ بچے بچیاں نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹائم پر ان کی نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں، قرآن کی تلاوت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وقت پر برابر، تو یہ بھی آپ دیکھتے رہیں. ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے تو بچوں کو بھی نماز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ماں باپ خود کبھی قرآن کھول کر کے نہیں پڑھ رہے. آپ خود سوچئے کہ رمضان گزر کر کے تقریباً 3 مہینہ مکمل ہونے آیا، آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کھولا، تقریباً 3 مہینہ ہو چکا، آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا کھول کر کے. آپ خود سوچیں، آپ خود اپنا محاسبہ کریں. رمضان میں لاسٹ ہم نے اٹھایا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ہمارے بچے قرآن اٹھائیں گے؟ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ایک تو خود قرآن پڑھے نہیں ہوتے ہیں، دوسرا بچوں کو بھی نہیں پڑھواتے ہیں، اور ستم در ستم یہ کہ وہ لوگ، وہ علماء یا وہ ٹیچرز جو قرآن پڑھاتے ہیں، ماں باپ کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو ذرا سا لگا دے بچوں کے پیچھے. ٹیوشن کے لیے، دنیاوی ٹیوشن کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں، ایک ایک ٹیوشن کا، ایک ایک سبجیکٹ کے ہزاروں روپے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ہمارا بچہ کرنا سیکھ جائے اس کی فکر نہیں ہے والدین کو. وہ مولانا جو گھر پر پڑھانے آتے ہیں ان کو 500 روپیہ دینے میں حالت خراب ہوتی ہے مہینے کی. یہاں ہزاروں لٹا رہے ہیں، وہاں 500 دینے کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے. تو کیسے ہمارے بچے دین سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے؟ کیسے ان کو پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ انشاءاللہ جب علم کی بات ہم لوگ کریں گے نا کہ تعلیم میں تربیت کیسے کریں، اس میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں پر نگرانی رکھے کہ وہ برابر وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے گھر کا موبائل فون اگر وہ خود یوز کر رہے ہیں، جو والدہ نے اپنے لیے موبائل فون رکھا ہے وہ اگر وہ یوز کر رہے ہیں، یا بچے کا اپنا خود کا موبائل فون ہے، تو موبائل فون میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں نا بچوں کو جو ہے ماں باپ نے اور اسی طرح ہمارے معاشرے نے نا یہ کہہ کر کے کہ پرائیویسی ہے، پرائیویسی ہے، پرائیویسی ہے، موبائل مت لو مت لو مت لو کہہ کر کے سارے بچوں کو بگاڑ دیا ہے. یاد رکھیے ماں باپ سے کوئی بچے کی پرائیویسی نہیں ہوتی ہے. بچہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، نہیں، ماں باپ اس کے لیے نگراں ہے. بھائی ماں باپ سے سوال ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. دیکھا نا ہم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا ذمہ داری کے تعلق سے. باپ سے پوچھے گا بیٹے کی ذمہ داری کے تعلق سے، بچوں کی ذمہ داری کے تعلق سے کہ اس نے بچوں کو اپنی تربیت کی یا نہیں کی. لہذا باپ کی ذمہ داری، وہ موبائل چیک کرے گا بچے کا، وہ بیٹے کا یا بیٹی کا موبائل دیکھے گا کہ وہ لوگ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ انسٹاگرام پر چیٹ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں، وہ فیس بک پر چیٹ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں، وہ ساری نگرانی باپ کرے گا. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نگرانی کریں، موبائل ان کا چیک کرتے رہیں ضرورت پڑنے پر برابر، اور جو ہے دیکھتے رہیں کہ کیا وہ بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں. بیٹی خصوصاً لڑکیوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. آج دیکھیں فتنہ ارتداد کتنا بڑھ رہا ہے، کتنی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہماری غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے ابھی لسٹ دیکھی ہے کچھ دنوں پہلے کہ جولائی کے مہینے میں، ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے تقریباً جولائی کا مہینہ، تو اس مہینے میں کتنے ایسے نکاح، خود ہمارے مہاراشٹر علاقے میں کتنے ایسے نکاح ہے جو مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے کر رہی ہے. کورٹ ایک لسٹ جاری کرتا ہے، اس لسٹ کے اندر نام ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے، اور وہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس پر آبجیکشن کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے آبجیکشن. لہذا وہ لسٹ نکلی، وہ لسٹ ہم نے دیکھی، اللہ اکبر، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ایک مہینے کے اندر اتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ والدین، دینی تعلیم والدین نے نہیں دیے. وجہ کیا ہے؟ والدین نے نگرانی نہیں رکھی اپنے بچوں پر کہ ہمارے بچے بات کر رہے ہیں تو کس سے بات کر رہے ہیں، کون سا کام ہمارے بچے کر رہے ہیں. والدین نے یہ نگرانی نہیں رکھی. لہذا ارتداد، فتنہ ارتداد اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، خصوصاً ہماری بہنوں میں، کہ غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کرنے کے معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس سے محفوظ رہیں تو آپ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں. آپ دیکھیں کہ وہ موبائل میں کیا استعمال کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے بات نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح والدین کو ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جب ان کے بچے
اپنے سہیلیوں اپنے دوستوں یا اسکول کالج کا بول کر کے گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ جا کدھر رہے ہیں؟ برابر اسکول جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اسکول بنک مار کے کہیں اور جا رہے ہیں؟ کالج جا رہے ہیں یا نہیں؟ یا کالج بنک مار کے جو ہے لڑکیوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی والدین کو نظر رکھنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول گھر سے نزدیک ہے، گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے نام سے اور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں پورا گاؤں گھوم کر کے، پھر وہ شام میں جب اسکول چھوٹنے کا ٹائم آتا ہے تب گھر پہ واپس آتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں کہ وہ اسکول جا رہے ہیں تو برابر اسکول جا رہے ہیں یا نہیں۔ بیٹی ہے سہیلی کے گھر پر جانے کا بول کر کے نکلی ہے تو پہلے تو محرم، اگر بچی بڑی ہے تو محرم کے ساتھ بھیجیں اس کو، بغیر محرم کے ہرگز نہ بھیجیں۔ اگر گھر دور ہے یا بڑی ہے یا اگر گھر نزدیک بھی ہے تو ماں باپ بس نظر رکھے بچی پر کہ وہ برابر جو ہے اسکول کالج جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں پر اس چیز کی بھی نگرانی رکھے کہ بچے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ کہیں وہ کتابیں عقیدے اور جو ہے منہج کو خراب کرنے والی تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچے، نوجوان بچے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، عام طور سے کچھ نوجوان بچے وہ ہوتے ہیں جو دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ غیر منہجی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیر منہجی لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، غیر منہجی لوگوں سے جو ہے ان کے افکارات اور ان کے نظریات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہذا یہ ان کے عقیدے کو اور ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یہ بھی نگرانی رکھیں کہ وہ کوئی ایسے لٹریچر یا ایسی کتابیں تو نہیں پڑھ رہے جو ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والی ہے۔ اچھا، ایک آخری بات اس میں یہ کہ والدین کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ جو کام میں نے بتایا نا آپ کو نگرانی کرنے کے، تو یہ ایسا نہیں کہ آپ کھلم کھلا بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں تو بچوں کو یہ لگے کہ بھئی ہمارے ماں باپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ اگر کھلم کھلا، جیسے میں نے یہ نگرانی کی باتیں جو کیا ہے نا، میں واضح طور پر بتا دوں آپ کو، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو نگرانی کی جتنی باتیں میں نے کی ہے نا، یہ سب کی سب آپ کو ایسے کرنی ہے کہ آپ کے بچے کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کی نگرانی کر رہے ہو، ورنہ بچے کے ذہن میں نا ایک بات بیٹھ جائے گی کہ میرے ماں باپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، مجھے جو ہے ان کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اور پھر ان کا ذہن آپ کے تعلق سے خراب ہوگا۔ لہذا آپ ایسا موقع اپنے بچے کو نہ دیں اور ہر بات میں روکنا ٹوکنا اس طرح سے معاملہ نہ کریں، بلکہ اس پر نگرانی آپ رکھیں تو ایسی نگرانی رکھیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کی نگرانی کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نگرانی بھی ہو جائے اور وہ جو ہے ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نگرانی ایسے کرنا ہے کہ بچوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ بچوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے والدین جو ہے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں کو میں ایک بات بتا دوں، وہ یہ کہ بچے، دیکھیے انسان ہے نا تو غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کریں۔ تو ماں باپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو اگر ایسی غلطیاں ہیں جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں، وہ ان غلطیوں کو اندیکھا کریں اور ان غلطیوں پر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، سختی اور سرزنش بچوں کی نہ کریں۔ اگر وہ غلطیاں جیسے معاف کرنے والی ہو یا چھوڑنے والی ہو، ایسی غلطی نہ ہو کہ جس پر تنبیہ کرنا ضروری ہو جائے، لیکن یاد رکھیے ہر غلطی چھوڑنے والی نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے، گھر میں کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی چیز ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس پر بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اندیکھا کر دے، بچوں کو جو ہے ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ اور غلطی اگر بڑی بھی ہونا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر غلطی ہو جائے اور ایسی غلطی ہے کہ جس پر سرزنش کرنی چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، تو آپ ڈانٹیے، آپ اس کو ڈرائیے، لیکن اصلاح کا موقع بھی دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلی ہی غلطی میں اتنا ڈانٹ دیا بچے کو کہ بچہ مطلب وہ ہو گیا، یعنی مغموم ہو گیا، اتنا زیادہ غمزدہ ہو گیا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ اتنا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے نے اگر غلطی کی ہے تو اس کو اصلاح کا بھی آپ کو موقع دینا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلی ہی غلطی پر بچے کی تنبیہ نہ کریں کہ پہلی ہی غلطی پر بچے کو آپ نے مارنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نہیں، پہلی غلطی پہ آپ تھوڑا سا نرمی کیجئے، پیار سے محبت سے بچے کو سمجھائیے، اس کے بعد پھر اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ابھی ڈانٹنا چاہیے تو تھوڑا سا ڈانٹیے۔ اور جو ہے اس پر ایک بات ہمیشہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے نا کہ بچوں کے معاملے میں کہ ایک غلطی کی وجہ سے بچے کا وہ نام ہم نہ رکھ دیں۔ مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ کبھی کسی بچے نے کہیں سے پیسہ اٹھا لیا، ماں باپ نے وہ دیکھ لیا، اس پر ڈانٹ لیا، سرزنش کر دیا تو ٹھیک ہے جہاں تک، لیکن بعد میں پھر اس بچے کو چور چور کہہ کر کے بلانا بار بار اور اسی ناموں سے پکارنا یا اسی
چیز کے ذریعے سے پکارنا، بالکل یاد رکھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس سے بچہ جو ہے جری ہو جائے گا، اس عمل پر جری ہو جائے گا، بار بار وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر اس کے اندر سے شرم اور حیا نکل جائے گی۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اصلاح کا موقع دیں، غلطی ہوتے ہی پہلی غلطی ہی پر سرزنش نہ کر دیں، ان کو سدھرنے کا موقع دیں، ان کو غلطی کی اصلاح کرنے کا موقع دیں۔ اسی طرح والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے والدین یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا بچہ کس عمر میں ہے، اس کو ڈانٹنا چاہیے یا مارنا چاہیے یا صرف اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بچے بڑے بڑے ہو گئے ان کو مار رہے ہیں، اب وہ بچے گھر چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں باہر، اب اللہ نہ کرے کہیں وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے تو کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ ماں باپ کو چاہیے نا کہ وہ بچوں کی عمر کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کریں۔ عام طور پر بہت ماں باپ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں کہ بچے کی عمر کے لحاظ سے اس کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ بڑی عمر کے بچوں کو مارنے ڈانٹنے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، یا تو اگر وہ گھر چھوڑ کر کے چلے گئے یا کوئی حادثہ انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا تو بتائیں کون اس کا ذمہ دار ہوگا، کون اس کا جواب دہ ہوگا؟ لہذا ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے اور وہ جو ہے اپنے معاملات کو زیادہ طور پر سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی عمر کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کریں۔ جہاں ڈانٹنا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ پیار سے سمجھائیں، نہیں مارے آپ ایسے بڑے بچوں کو جن کے تعلق سے یہ ہو کہ بھئی گھر چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ذہنی صلاحیت کو رکھتے ہوئے، بچے کی عمر کو رکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور آخر میں جب سزا دینی ہونا تو آپ کئی چیزوں کا اس میں دھیان رکھیں سزا دینے کے معاملے میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میں سزا نہ دیں بچے کو، ہرگز سزا نہ دیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلی مرتبہ میں پہلی ہی غلطی پر سزا نہ دیں، بلکہ پیار محبت سے بچے کو سمجھا دیں۔ اس کے بعد اگر جو ہے سمجھانے سے کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ہے بچے کو ڈانٹیں، اور بچے کو ڈانٹنا یا اس کو مارنا یاد رکھیے یہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ غصے میں آ کر کے نہ مارے بچے کو، بلکہ اس کی اصلاح کے خاطر آپ یہ معاملہ کریں۔ ہمارے یہاں بچوں کو ماں باپ جب مارتے ہیں تو اتنا مارتے ہیں کہ خود کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک بچے کو مارتے ہیں، یعنی اپنا پورا غصہ اس بچے پر نکالا جاتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ غصے میں ہونا تو بچے کو نہیں ڈانٹے، نہ مارے، جب وہ مقصد اصلاح ہوتی ہے، یاد رکھیے ہر چیز میں مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب کبھی بچے کی وہ اصلاح کر رہے ہو نا، یا اس کو ڈانٹ رہے ہوں یا اس کو مار رہے ہوں، تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے بڑے وہاں موجود نہ ہوں، یا چھوٹے بچے اور مزید موجود نہ ہو، یا خصوصاً اس کے بھائی بہن وہاں موجود نہ ہو، کیونکہ اگر آپ سب کے سامنے اس کو سزا دیں گے نا تو بچے کے اندر ہٹ دھرمی اور بے شرمی پیدا ہونے کے اندیشے ہیں۔ بعض اطباء نے اس کے تعلق سے بہت سخت لکھا ہے، جو لوگ لکھتے ہیں نا وہ بہت سخت انہوں نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو بچوں کے ساتھ جو ضدی پنا بچوں کے اندر آنے کا جو بڑا سبب بنتا ہے، یا بچوں کے اندر جو ہے بے شرمی ہونے کا جو بہت بڑا سبب بنتا ہے نا، وہ سب کے سامنے اس کو سزا دینا ہے، وہ سب کے سامنے، کیونکہ انسان بہت مرتبہ ڈرتا ہے کہ بھائی فلاں کے سامنے ڈانٹ دیں گے، فلاں کے سامنے بول دیں گے، لیکن جب آپ بار بار ان لوگوں کے سامنے ڈانٹیں گے تو پھر بچے کو عادت ہو جائے گی اور وہ بے شرمی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ماں باپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گھر کے بڑوں کے سامنے یا اس بچے کے بھائی بہنوں کے سامنے اسے سزا نہ دیں، بلکہ ہاں اگر ان بچوں کو تنبیہ کرنا ہو تو تھوڑا بہت آپ اپنے بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں ان بچوں کے سامنے، تاکہ وہ بچے بھی اس سے ڈرے رہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس سے بچے کے اندر بے شرمی اور جو ہے ڈھیٹ پنا اس بچے کے اندر پیدا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات نا اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں والدین کو کہ اگر بچے کی صرف ذہنی سزا دے کر کے اگر اس گناہ سے، اس غلطی سے اس کو روکا جا سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ ذہنی سزا سے مراد یہ کہ آپ بچے کی تعریف نہیں کیجیے۔ بچہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، ماں باپ کبھی کبھار غصے میں آ گئے تو بچے کی تعریف نہیں کر رہے، یا اپنے حرکات اور سکنات سے بچے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ مثال کے طور پر والدہ ہے، بات نہیں کر رہی ہے، بچہ بہت جا رہا ہے، بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، والدہ بات نہیں کر رہی، ابا بات نہیں کر رہے، سوالوں کے جواب دے نہیں رہے، زیادہ اس کی طرف پلٹ کر کے دیکھ نہیں رہے، لہذا یہ اس طرح کی اپنی حرکات اور سکنات کے ذریعے سے بچے کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ والدین اس سے ناراض ہے۔ تو یہ ذہنی طور پر جو سزائیں ہوتی ہیں نا
نا پہلے تو یہ دے کر کے بچے کو جو ہے غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، اور سرزنش آپ اس طور پر کریں کہ ذہنی سرزنش اس کی کریں اور اس کی طرف دیکھیں نہیں، آپ اس کو جو ہے اپنے حرکات اور سکنات سے یہ احساس دلائیں کہ آپ ناراض ہے، یا جو ہے آپ اس کو جو ہے اس کی تعریف نہ کریں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ذہنی سزا دینا یا ڈانٹنا صرف کافی نہیں ہوتا ہے، اسے مار کی سزا بھی دینی پڑے گی، جسمانی اذیت، جسمانی سزا بھی دینی پڑے گی۔ تو اس میں آپ جو ہے والدین کو چاہیے کہ وہ جلاد نہ بنے بچوں کے ساتھ، کہ بڑی لکڑی نکالے، بیلٹ نکالے اور بے تحاشا مارے۔ ہاں بعض باپ ایسے ہوتے ہیں، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو بیلٹ سے مارا جاتا ہے۔ سوچئے وہ چھوٹا سا بچہ، یا رسی سے کتنا برا مار لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بچوں کو رسی سے مارتے ہیں، نعوذ باللہ، بالکل غلط ہے، ایسی مار بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ اور خصوصاً چہرے پر، ہمارے یہاں عورتوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ بس آیا بچہ اور چہرے پر دھڑام کر کے مار دیا بچے کو، چہرے پر تھپڑ مار دیے، تھپڑ لگا دیے 2 4 5 زور سے، کیوں؟ اپنا غصہ نکال رہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مارنے کی اجازت دی ہے وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6652، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ضرب احدکم فلیجتنب الوجه، کہ جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر مارنے سے بچے، چہرے پر نہ مارے۔ چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تھپڑ ہرگز نہ مارے، ہرگز نہ مارے۔ ہلکی پھلکی مار پیٹھ پر ماری جا سکتی ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو سرزنش بھی کرنی ہو نا تو ہلکی پھلکی مار آپ پیٹھ پر بچے کو مار سکتے ہیں، ہلکی پھلکی، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، بے تحاشا نہیں۔ موٹا ڈنڈا لایا آپ نے، مار کر کے بچے پر توڑ دیا، بیلٹ لے کر کے آپ خوب اتنا مار رہے ہیں کہ پورے جسم پر اس کے ول بیٹھ جا رہے ہیں۔ بعض اساتذہ بھی ایسا کرتے ہیں، پڑھانے والے معلمین بھی ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہیں بچوں کو مارنا چاہیے، بچوں کو اتنا نہیں مارا جاتا ہے۔ بچوں کی جو غلطی کی سرزنش کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے بچے کو سمجھائیں، اس کو پیار سے منع کریں، نہیں مان رہا ہے تو تھوڑا سا ڈانٹیں، اس کو جو ہے تھوڑی سی اس پر سرزنش کریں، نہیں مان رہا ہے تو ہلکی پھلکی آپ ماریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مثالیں بھری پڑی ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے ایک حدیث سنائی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخی کہ اسے تھوکو، ہاں، اور تمہیں کیا نہیں پتا اما شعرت انک لا ناکل الصدقہ، کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ لہذا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی سی عمر میں؟ تو ایسے بچے کو پیار سے سمجھایا جائے یا اس کو ڈانٹا جائے یا اس کو مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو چہرے پر تو ہرگز نہ ماریں، بلکہ ہلکی پھلکی ماریں کہ جو صرف اور صرف اس کو اس غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہو، اس غلطی سے بچانے کے لیے ہو، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح اس معاملے میں ایک اور چیز والدین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ساتھ سب کے سب سختی نہ کریں بچے پر۔ یعنی بچے نے کوئی غلطی کر دی نا تو ماں بھی مار رہی ہے اور ابا بھی مار رہے ہیں، ماں بھی ڈانٹ رہی ہے اور ابا بھی ڈانٹ رہے ہیں، امی بھی ڈانٹ رہے ہیں، ابا بھی ڈانٹ رہے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ سختی کر رہے ہیں۔ گھر میں دادی ہے، نانی ہے، دادا ہے، سب کے سب بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، سب کے سب مار رہے ہیں، بھائی بہن بھی مار رہے ہیں، بڑے بھائی بہن۔ تو یاد رکھیے اس سے بچہ ذہنی مریض بن جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ایک بہت اثردار چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ کہ جب بچے کی سرزنش کر رہے ہو نا، بچے کو ڈانٹ رہے ہو تو سختی کے ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے اور ڈانٹ کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیے بچے نے کوئی غلطی کی، اب اگر ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے تو والد فوراً نہ بولے، یعنی اس کی سرزنش کرتے وقت، اس کو ڈانٹتے وقت نہ بولے، وہ خاموش رہے، ماں کو ڈانٹنے دے، مار رہی ہے تو مارنے دے۔ لیکن جب مار کر کے ہو جائے اور بچہ گھبراہٹ میں ہو اور وہ ماں سے چھپتا ہوا پھر رہا ہو، تب والد کو چاہیے کہ وہ بچے کو پکڑے، اپنی باہوں میں لے، پیار کرے، اس کو محبت کرے، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کی امی نے مارا ہے تو یہ آپ کے اچھے کے لیے مارا ہے، اس لیے مارا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، اسی لیے مارا ہے تاکہ آپ دوبارہ یہ غلطی نہ کرو، اور اس کو تاکید کرو آپ کی بیٹا آئندہ سے ایسا نہ کرو، امی کو جا کر کے معافی مانگو۔ اس طرح سے ایک ڈانٹیں تو ایک محبت کریں، ایک پیار کریں۔ اسی طرح اگر والد ڈانٹ رہے ہیں، والد مار رہے ہیں تو والدہ کو چاہیے کہ وہ فوراً بچے کو نہ ڈانٹے اور جو ہے فوراً روکے بھی نہ والد کو، یعنی جب ڈانٹ رہے ہو اس وقت آپ پیار مت دکھائیے، اس وقت آپ خاموش رہیے، ڈانٹنے دیجیے، اگر مار رہے ہیں ہلکی پھلکی تو مارنے دیجیے،
خاموش رہیے آپ اس وقت، لیکن جب بچہ ہو جائے اس کا معاملہ اور وہ جب ماں باپ سے چھپتا پھرے تو تب چاہیے ماں کو کہ وہ جا کر کے بچے کو باہوں میں لے، اس کو سمجھائے پیار و محبت سے، اس کے ساتھ نرمی کا پیار کا معاملہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں سب کے سب ڈانٹ رہے ہیں ایک ساتھ، سب کے سب مار رہے ایک ساتھ، اس سے بچہ ذہنی مریض بن جائے گا، اس سے بچے کی ذہنیت خراب ہوگی، اس کا ذہن کمزور ہوگا، ذہن پر اس کا بہت زبردست اثر پڑے گا۔ تو ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ سختی کے ساتھ آپ نرمی بھی اپنے بچوں پر دکھائیں اور ان کے ساتھ نرمی کا بھی معاملہ کریں۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم نکات تھے بچوں کی غلطیوں کے تعلق سے، ان کی غلطیوں پر اصلاح کے تعلق سے، جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھیے، میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ سمجھ لینا کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر گھر میں غلطی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی کبھی غلطی، کبھی بڑی کبھی چھوٹی غلطی، لہذا غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ آپ غلطی ہونے کے بعد اس کی اصلاح کا موقع دے بچے کو جو ہے ایک غلطی کی طرف منسوب کر کے بار بار نہ پکارے، جیسے چور کہنا یا اسی طرح کے کسی کوئی اور الفاظ کا استعمال کرنا۔ اور بچہ جب غلطی کریں تو آپ اس کو پہلے تو پیار سے سمجھائیں، اس کے بعد اس کو ذہنی سزا دیں، آپ اگر سزا دینا ہے تو ذہنی سزا دیں، اور جو ہے اس سے آپ بات مت کیجئے۔ اسی طرح اپنے حرکات اور سکنات سے یہ بتائیے کہ آپ غصہ ہے، اس سے ناراض ہے آپ۔ اسی طرح آپ جو ہے بچے کی تعریف مت کیجئے، اور اسی طرح جو ہے آپ بچوں کو دوسرے بھائیوں بہنوں کے سامنے یا گھر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو مارے نہیں، ورنہ وہ بے شرم ہٹ دھرم بن سکتا ہے اور وہ ضدی بن سکتا ہے۔ اگر دیکھیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اور پھر بچے کو جب مارنا بھی ہو تو ہلکی پھلکی مار مارے، اور جو ہے زیادہ جو ہے تکلیف دینے والی اور نشانات بیٹھانے والی مار نہ مارے۔ اور اگر ایک شخص مار رہا ہے، والد مار رہے ہیں، تو ماں کو چاہیے کہ وہ محبت کا اظہار کریں اس کے بعد اور بچے کو سمجھائیں۔ دیکھیے یہ ساری باتیں نا اپنی جگہ ہے یقیناً، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں گا، وہ یہ نا کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچے بہت چھوٹے ہونا، جیسے بہت چھوٹی عمر میں بچے پہنچ گئے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، تو چھوٹی عمر کے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے بالکل بھی۔ بچوں کے اندر ہوتی ہے عادت، آپ بہلائیں، ان کو پھسلائیں، ان کو باہر لے جائیں، گھمانے لے جائیں، یہ سارے کام کریں آپ، بچوں کو رونے کی وجہ سے نہ ماریں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بچے جب جو ہے تقریباً سمجھیے جب تک کہ بچوں کو 7 سال کے نہ ہو جائے نا بچے، اس وقت تک ماریے مت آپ، بہت زیادہ مارنے سے بچیے، بچوں کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے نا کہ یہ جو ماہرین ہوتے ہیں نا بچوں کی تربیت والے، یا اس پر جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ بچے جن کو بچپن سے ماں باپ مارنے کی عادت ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ بچے آگے چل کر کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ اب ان کو کتنا بھی مارو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہیں سدھریں گے، وہ وہی کام کریں گے جو کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض والدین فون کر کے شکایت کرتے ہیں کہ شیخ ہمارا بچہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو کتنا بھی مارو کتنا بھی بولو بات نہیں سنتا ہماری۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے مار مار کر کے اس کو عادی بنا دیا ہے، مار کھانے کا اس کو عادی بنا دیا ہے آپ نے، لہذا اب آپ کتنا بھی اس کو مارے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے مار کھانے کی۔ تو آپ بچوں کو بالکل ماریے مت، چھوٹی عمر سے لے کر کے آپ بہت کم ماریے، اور زیادہ تر آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کو صرف ڈرائیں رکھیں۔ بعض ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بس ماں باپ آنکھ دکھا دے تو بچے ڈر جاتے ہیں۔ بس ہونا چاہیے تھوڑا ڈر بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے بچے سے، اور پیار بھی ہونا چاہیے، لیکن بچے کے اندر ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کے بچے اگر ایسے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے بچے ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں نا، تو اب بچوں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ بعض والدین ہمارے یہاں فون کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں، یا ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے یہ پوری تربیت کا نتیجہ ہے کہ والدین نے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، دھیان نہیں دی، اور پھر بچے نافرمان ہو گئے، بات نہ سننے والے ہو گئے، تو اب وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ایسے والدین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ہر وہ کام جو ناممکن ہو اللہ رب العالمین اس کو ممکن کر دیتا ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے لیے ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ممکن کرنے والا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے، اس کو نیک اور صالح بنا دے۔ اور
साथ ही साथ ना आप अपने बच्चे के साथ अपना एक मामला रखें, एक बॉन्डिंग रखें, एक अच्छा रवैया रखें उसके साथ। आप उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं। अब मारना बंद कर दीजिए। अगर मार मार के आप थक गए हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपकी मार का ना, तो अब मारिए मत आप क्योंकि जितना मारेंगे और ज़्यादा तकलीफ़देह आपके लिए साबित होगा। आप उसको ना सबसे पहले तो अल्लाह से उसके लिए दुआए खैर कीजिए। दूसरा ये कि उसको प्यार मोहब्बत से आप समझाइए। अगर आपका बच्चा ऐसा हो गया है तो प्यार मोहब्बत से आप उसको समझाइए। और इमोशनल ब्लैकमेल करना कहते हैं ना, मैं मतलब अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको इमोशनल कीजिए। आप उसको अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ बताइए। आप उसको बताइए कि बेटा हमने इतनी मुश्किल से तुझे ये मामला तेरे साथ किए, इतना तुझे ये किया, इतना तुझे ये किया, अब तो ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। यानी इमोशंस उसके सामने रखिए आप अपने निकाल करके, भर भर करके इमोशंस निकालिए। मुमकिन हो तो आप रोइए उसके सामने। यानी उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे वालिदैन दर्द में हैं, परेशानी में है, तकलीफ में है, तभी वो उस बच्चे को हो सकता है एहसास हो जाए। वरना आप अभी भी यही रवैया रखेंगे ना, अगर अपना डिक्टेटरशिप वाला कि मैं मारूंगा बस मेरे बच्चे को, तो वो कितना भी आप मार लेना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी मार का, क्योंकि वो अब ढीठ बन चुका है, उसको मार खाने की आदत हो चुकी है। लिहाजा आप कितना भी ये करें ना तो कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ायदा मंद हो उसके लिए, तो आप सबसे पहले अल्लाह से उसके लिए दुआ करें। दूसरा, उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं। तीसरा, उसको जो है उसके सामने आप अपने इमोशंस को पेश करें, आप उसके सामने अपने एहसासात को रखें। हाँ, उसको समझाएं। उसको मुमकिन हो तो आप ज़रूरत पड़े तो रोएं कि इतना मैंने तेरे लिए किया बेटा, और तू ऐसी हरकतें करेगा या ऐसा काम करेगा तो बता हमारा मामला कैसे चलेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। तो याद रखिए, मुमकिन है इसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारे तरीके। वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीर रखूं। आपको चाहिए कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ें, ऐसे लिटरेचर्स पढ़ें, और जो है अपने बच्चों को इस तरह से उनके साथ मामलात करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये चंद बातें थी इसके ताल्लुक़ से। इसी तरह एक और आखिरी बात बता करके फिर मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें माशरती जो तरबियत होती है बच्चों के साथ, यानी बच्चों को हुकूक और वाजिबात जहन में उनके बिठाए जाए, उनको बताए जाए और वो मामलात उनके साथ किया जाए, और फिर तालीमी तरबियत की तरफ इंशाअल्लाह हम लोग आगे जाएंगे। तो एक आखिरी बात इस मामले में इसमें यह रखनी चाहिए ना जहन में माँ बाप को, कि बच्चे के साथ उसके जहन के मुताबिक उसकी रियायत करनी चाहिए। यानी बच्चे की दिलचस्पी आप देखें, बच्चे की दिलचस्पी आप देखें कि किस चीज़ में उसकी दिलचस्पी है। अगर उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में है, होता है देखिए, बच्चे को माँ बाप चाहते हैं बच्चे पढ़ें, लेकिन बच्चे का दिल पढ़ाई में है ही नहीं, उसे कोई काम करना है, उसे कोई और चीज़ करनी है। तो कितना भी आप मार लें, कितना भी आप उसको तोड़ लें, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ही नहीं है पढ़ना ना, उसके रुझानात ही उस तरफ नहीं है। तो माँ बाप अगर उसे ज़बरदस्ती करेंगे, उसको मारेंगे, तोड़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, आप देखें, बच्चा छोटी उम्र का है तो पढ़ना ज़रूरी है। इतनी पढ़ाई जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो तो आपको हर सूरत उसको करवाना है, लेकिन उसके बाद उसके जहन की रियायत के मुताबिक आप मामला कीजिए। आप ये देखिए कि हमारे बच्चे को तालीम में दिलचस्पी है या नहीं, आगे पढ़ने में। अगर पढ़ने में दिलचस्पी है तो उसको पढ़ाइए, और पढ़ने में भी किस फील्ड में उसको ज़्यादा दिलचस्पी है। वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो एडवोकेट बनना चाहता है, वो किस फील्ड में काम करना चाहता है, उसको किस फील्ड में दिलचस्पी है, और वो किस दिलचस्पी से कौन सा काम करता है, आप ये देख करके, ये रियायत करके बच्चे के साथ मामला करें। इसी तरह अगर उसका पढ़ने में दिल नहीं है तो ज़बरदस्ती आप पढ़ाएं ना आगे उसको। जहाँ तक पढ़ सकता है ठीक है पढ़ लें, उसके बाद आप उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप देखिए कि वो क्या चाहता है, उसके रुझानात किस तरफ है। अगर वो कोई काम करना चाहता है तो आप काम सिखाइए। हाँ, बहुत सारे काम आप देखिए कि वो किस चीज़ में। अगर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने में ज़्यादा माहिर है, देखते हैं आप मोबाइल आप जो नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें वो मोबाइल में कर लेता है, तो आप उसको मोबाइल का काम सिखा दीजिए। आप उसको जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बना दीजिए। तो इस तरह से आप बच्चे के जहन के मुताबिक उसकी रियायत कीजिए और उसके साथ उस तरह के मामलात कीजिए। ज़बरदस्ती आप अपनी मर्जी बच्चे पर मत थोपिए, वरना आपका अपनी ख्वाहिश को पूरा करना बच्चे की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। कभी कभार ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बच्चे को करना कुछ और होता है, वालिदैन करवाते कुछ और ज़बरदस्ती है, और बच्चा उसी में कामयाब हो जाता है। तो ये बहुत कम ऐसे, बहुत रेयर ऐसे मामलात होते हैं। वरना आप देखेंगे कि वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों पर ज़ोर ज़बरदस्ती की है, क्योंकि माँ बाप ने पहले से जहन बना लिया। हमारे यहाँ मसला ये होता है ना कि माँ बाप पहले से जहन बना लेते हैं कि नहीं, मैं तो मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दूंगा, मैं तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दूंगा। अब जब पहले से अपनी ख्वाहिश पैदा कर ली है, अब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने बच्चे को वो इस्तेमाल करते हैं।
اور جیسے بھی ممکن ہو دھمکا کر کے، ڈرا کر کے، مار توڑ کر کے اس کو پڑھانا ہو وہ پڑھاتے ہیں بچے کو. ہاں زبردستی جو ہے اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر بنا تو ایسا ڈاکٹر بنتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے، دوسروں کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو بالکل بھی ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی خواہش وہ بچوں سے پوری نہ کروائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بچے کو کس چیز میں دلچسپی ہے، کس چیز میں وہ جو ہے زیادہ ذہن رکھتا ہے اور کس چیز میں اس کو دلچسپی ہے، اسی چیز کی طرف جو ہے اب اس کی رعایت کریں. وہ تجارت میں اس کا ذہن ہے تو اس کو تجارت میں لگائیں. اگر اس کا ذہن کسی اور چیز میں ہے، اگر تجارت میں وہ ذہن رکھتا ہے تو اس کو تجارت والی آپ پڑھائی کروائیے. اس کو بولیے کہ بھئی MBA کر، ہاں بزنس مین بن جا. اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں وہ کر سکتا ہے اس لائن میں، جس لائن میں وہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ وہ کروائیے اس سے. لہذا اس کے ذہن کے مطابق آپ اس کے رجحانات کو رکھیے اور جو ہے اپنی مرضی اس پر نہ تھوپیے. ناظرین، یہاں تک کہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بچے کی تربیت کے لیے ضروری تھی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھی. بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ مزید اور بھی باتیں ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ میں اتنے وقت میں آپ کے سامنے ساری کی ساری چیزیں پیش کر سکوں. میں نے بہت کوشش کی کہ جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس سلسلے میں کہ بچے کی تعلیم و تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں، بہتر تربیت، اور کن چیزوں سے اسے بچا سکتے ہیں. اسی طرح معاشرتی تربیت میں کچھ باتیں کر کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تعلیمی تربیت کی طرف جائیں گے، جو ہمارا اگلا موضوع ہے. تو معاشرتی تربیت میں سب سے پہلے بچے کو اس بات کا احساس دلانا، یعنی اس میں نا حقوق آتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ہم بچے کو سمجھائیں کہ بھئی ہر ایک کا حق ہوتا ہے، اس کو حق آپ کو دینا ہے. جیسے مثال کے طور پر والدین جنہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی پریشانیوں سے بچوں کو پالا ہے، بچوں کو بڑا کیا ہے اور جو ہے بچوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، تو شریعت ان کے حقوق ہم پر کیا رکھتی ہے بچے کو یہ بتائیں آپ. ہوتا یہ ہے نا کہ ماں باپ نے بچوں کو کبھی بھی اپنے حقوق نہیں بتائے کہ شریعت میں ماں باپ کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے. جب بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تو کیسے بچوں کے دل میں ماں باپ کا جو ہے ایک بلند مقام بیٹھے گا؟ بچے کیسے ماں باپ کو بڑا سمجھیں گے یا ان کا درجہ بڑا سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب تک کہ ماں باپ یہ بتائیں گے نہیں کہ شریعت نے ان کے تعلق سے کیا احکامات بتائے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے کہی والدین کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ رب العالمین نے یہ بات آپ پر فرض کر دی ہے، واجب کر دی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے تجھے جو ہے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اور انہیں اف تک نہ کہو. ہاں انہیں اف تک نہ کہو. اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکی مت دو، ڈانٹو نہیں والدین کو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. کتنی پیاری تعلیم دیتی ہے شریعت. یہ بچوں کو آپ بتائیں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ والدین کا درجہ شریعت میں اتنا بڑا ہوتا ہے. بچے کو آپ کو ضروری ہے کہ آپ بچوں کو والدین کے حقوق بتائیں، والدہ کے حقوق بتائیں، والد کے حقوق بتائیں، ان کے فضائل بتائیں. اسی طرح سے ان کو پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری ضرورتیں، یہ سارے حقوق آپ ان کو بتائیں تاکہ وہ ان کو ادا کر سکے، ان کے ساتھ وہی معاملات کر سکے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہا جائے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کی جائے، انہیں جھڑکی نہ دی جائے، ہاں ان سے پیار و محبت سے بات کی جائے. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رب العالمین تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا. آپ چل نہیں پاتے تھے، والدین نے آپ کو چلنا سکھایا. آپ بول نہیں پاتے تھے، انہوں نے آپ کو بولنا سکھایا. انہی لوگوں کی انگلی پکڑ کر کے آپ نے چلنا سیکھا ہے. اور آج آپ جب موقع آیا ہے ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کا تو آپ نے انہیں جو ہے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے چھوڑ دیا ہے، آپ نے انہیں جو ہے گھر سے باہر نکال دیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو جب بچوں کو والدین یہ ساری چیزیں بتائیں گے
یہ بتائیں گے کہ شریعت نے ماں کا درجہ کتنا بڑا رکھا ہے، ہاں، اور شریعت نے والدین کے درجے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1899، اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے والد آپ سے راضی ہے سارے معاملات میں تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا، اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوگا۔ یاد رکھیے یہ ناراضگی اللہ کے نافرمانی پر نہیں، یعنی اگر والد کہہ رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو تو آپ نہیں کرو گے، اس میں نہیں دیکھی جائے گی، لیکن جو جائز معاملات ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، اس میں ضرور بھی ضرور والدین کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ ماں کا حق کتنا بڑا ہے، یعنی وہ ماں جس نے تکلیفیں برداشت کر کے پیدا کیا۔ علماء نے جو ماں کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا بتایا ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں نے کئی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا جو ان 9 مہینے میں اس خاتون کو ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ یہ بچے کو بتائیے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا یہ باتیں آپ بچے کے سامنے رکھیے کہ جب پیدا ہونے سے پہلے اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کبھی پیٹ درد، کبھی سر درد، کبھی الٹی کا ہونا، چکر کا آنا، کتنی تکلیفیں اس والدہ نے برداشت نہیں کی تجھے جو ہے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے 9 مہینے، اور پھر پیٹ میں رکھا تو صحیح 9 مہینے، اس کے بعد جو ولادت کی تکلیف ہوئی اللہ رحم کرے وہ تکلیف اس نے برداشت کی اس ماں نے، اور پھر اس کے بعد بھی ماں کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، ماں کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہو گئی تو اس نے اپنے جسم کا خون پاکیزہ دودھ کی شکل میں، سفید دودھ کی شکل میں تجھے پلایا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ اس کے سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5971 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں، اور پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، یعنی تمہارے والد۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا یعنی اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ کیوں؟ اتنی تکلیفیں ماں نے برداشت کی۔ یہ آپ بچے کے سامنے رکھیں اور تب اس کو احساس ہوگا کہ بھائی میری ماں ہے، مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے اپنی بیوی سے اچھا معاملہ رکھے، تب جا کر کے بچہ بھی اچھا معاملہ رکھے گا اور اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے۔ اسی طرح والد کا حق آپ بتائیں، والد کا درجہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے والد کو اوسط ابواب الجنہ قرار دیا۔ حدیث جو ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 1900، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، لہذا اگر بچہ جنت میں جانا چاہتے ہو اگر تو تمہیں اپنے والد کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ ضروری والدین کی اطاعت ہے۔ آپ نے جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ والدین اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا، یعنی پہلے یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد پھر فوراً والدین کا ذکر کیا۔ اس سے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے اطاعت کے بعد زیادہ ضروری ہے کہ بندے والدین کی اطاعت کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور یہ ان پر واجب اور ضروری ہے، یعنی جائز چیزوں میں اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ اسی طرح سے ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے بچوں کو کہ وہ والدین کی جو ہے بد دعا سے بچیں، والدین کی بد دعا نہ لیں ہرگز، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے حدیث نمبر 1536
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 دعا ایسی ہے، 3 دعائیں اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے، وہ ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالدی، کہ والد کی دعا، جو والد اپنے بچے کے حق میں دعا کرے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دعوت المسافری، مسافر کی دعا، اور دعوت المظلوم، اور اسی طرح مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، لہذا بچے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بد دعا سے بچیں، اور ان کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ اگر تم تکلیف دو گے، اللہ نہ کرے کبھی تمہاری والدین کی زبان سے تمہارے لیے بد دعا نکل جائے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائیں گی، آخرت بھی برباد ہو جائیں گی۔ تو اس سے بچے کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا۔ تو اس طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ حقوق ایسے بتائے اپنے بچوں کو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بچوں کو یہ سکھائے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ باپ کو چاہیے نا کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہیں نا تبھی سے ان کو قبرستان لے جانے کی عادت ڈالے، اور قبرستان لے جانے کی عادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں لے جا کر کے جو ہے جو بدعتی اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ سکھائیں، نہیں، بلکہ انہیں وہاں لے جا کر کے یہ احساس دلائے کہ بیٹا دیکھو آج تمہارے دادا یہاں ہیں، کل تمہیں بھی ہونا ہے، تمہارے والد بھی ہوں گے، لہذا جب ہم مر جائیں تو تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ جیسے ہم اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، باپ یہ کر کے دکھائے کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو ویسے ہی تم ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی دعائیں سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ اسی طرح اس بات کی یہ بھی دعا کریں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور مومنین کو بخش دے جس دن حساب کا دن ہوگا، اس دن تو ہم تمام لوگوں کو جو ہے بخش دے۔ اس بات کی آپ دعا کریں۔ تو اس طرح سے بچے کو والدین کے لیے دعا کرنا آپ سکھائیں۔ اسی طرح جو ہے بچے کو آپ رشتہ داروں کے حقوق بتائیں، یعنی آپ کے دادا ہے، آپ کے چاچا ہے، جو ہے بچے کے چاچا ہے، بچے کے خالہ ہے، پھپھو ہے، اتنے جو رشتہ دار ہیں نا تو ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنے والا معاملہ سکھائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا تو بڑے بات نہیں کرتے، بچوں کو بات کرنے نہیں دیتے، ہاں بچوں کو ان کے پاس جانے نہیں دیتے۔ ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ جو ہے 2 بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو باپ تو الگ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی الگ کر دیا، بچوں کے لیے بھی آنا جانا منع کر دیا، ممنوع قرار دے دیا کہ نہ یہ بچے ادھر آئیں گے نہ یہ بچے ادھر جائیں گے۔ اب جب ماں باپ بچوں کو اس طرح کی چیزیں دیں گے، اس طرح کی تعلیم سکھائیں گے تو بچے کیسے نیک بنیں گے، کیسے صالح بنیں گے، کیسے رشتوں کو جوڑنے والے بنیں گے۔ تو بچوں کو رشتہ داروں کے حقوق آپ بتائیں، ہاں ان کے سامنے آپ یہ ساری چیزیں رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس واسطے سے جس واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال کرو، رشتہ داری کا خیال کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے رشتہ داروں کے حقوق بتائیں، اور اسی طرح آپس میں رشتہ داروں میں اچھا معاملہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری جھگڑا ہو گیا تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین، اور بچے آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے امی ان سے بات نہیں کرتے، ہمارے ابا ہمارے چاچا سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارے جھگڑے ہوئے تھے، کتنے ٹائم سے بات نہیں کرے، سالوں ہو گئے بات کیے ہوئے۔ جب آپ ایسا معاملات رکھیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تو آپ کے بچے بھی اسی طرح کے معاملات رکھیں گے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رکھیں، تاکہ وہ بچے بھی اپنے معاملات ان کے ساتھ اچھے رکھیں، اور جو ہے آپس میں معاملات جو ہے بچوں کے اندر یہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی جو ہے عادت بنے، اور ان کو جو ہے یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو۔ اسی طرح سے بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق والدین کو بتانے چاہیے کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے، انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، انہیں کسی بھی طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے حقوق، مزید بہت سی باتیں ہیں لیکن میں انشاءاللہ پھر آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ انہیں بتائیں کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے پڑوسیوں کے تعلق سے کہ بیٹا ان کو پریشان نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے گھر میں پتھر نہ مارو،
ہاں، یا ان کو پریشان نہ کرو. پڑوسیوں کے حقوق، زیادہ چلاؤ نہیں. ہمارا یہ معاملہ یہ رہتا ہے نا کہ بچے جو شور کر رہے ہیں تو سارے گھر والے بیچارے دوپہر میں سو رہے ہیں، بوڑھے شخص جو سو رہے ہیں ان سب کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو بچوں کا آپ یہ سمجھائیں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، یہ پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اچھا سلوک کرنے کا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور اسی طرح سے جو ہے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. لہذا آپ ان کو پریشان نہ کرو، اس طرح سے بچے کو سمجھاؤ، بچے کو تاکید کرو، تو وہ بچہ جو ہے اس طرح کی چیزوں سے دور رہے گا. اور جو معاشرتی حقوق ہوتے ہیں، غریبوں، مسکینوں کو دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو سکھاؤ، تو تب جا کر کے ہمارے بچے کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، ایک جو ہے جذبہ پیدا ہوگا، ایک جو ہے ڈر اللہ کا پیدا ہوگا، نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیمات دیتے رہیں. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ جو ہے بچے کی تعلیمی تربیت ہم کیسے کریں، یہ بہت اہم سیکشن ہونے والا ہے. یہ بھی اس میں ہم لوگ بہت سی ایسی باتیں کریں گے جو میرے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو آپ سے میں گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ہماری باتیں سنتے رہیں. تو ناظرین آج کے درس میں بہت سی باتیں ہم نے سنی، یہ کہ ہمارے بچوں کو چاق و چوبند اور چست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام انجام دینے ہیں، اسی طرح بچوں کی غلطیوں کا کیا معاملہ ہے، جب بچے غلطیاں کرے تو ان کو کس طرح سے سزا دینی ہے، کب ان کو سمجھانا ہے، کب ان کو جو ہے ان کی اصلاح کرنی ہے. اسی طرح میں نے آپ کو اس بات کی ٹپس بھی دی کہ اگر آپ کے بچے اس طرح ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، جو ہے ضدی ہو گئے ہیں، تو ان بچوں کو آپ کیسے سمجھائیں، کیسے سدھاریں. یہ ساری باتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بچوں کو حقوق آپ بتائیں، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، فقراء اور مساکین کے حقوق. یہ ساری چیزیں آپ بچوں کے سامنے رکھیں، تب جا کر کے بچہ ہمارا نیک اور صالح بن سکتا ہے، ایک اچھا بن سکتا ہے، اس کا ذہن ایسے لوگوں کے لیے کھل سکتا ہے، اور جو ہے ہمارا بچہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ. آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہم لوگ آگے کریں گے. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائیں. آپ لوگ دا وے آف سلفیہ سے جڑے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، اور جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.